تو ہم بات کر رہے تھے مرکبات کی. مرکبات میں دو قسمیں ہوتی ہیں، تام اور ناقص. تام میں جو ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جبکہ ناقص میں 6 ٹائپس ہوتی ہیں: مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عددی. اس میں سے زیادہ تر یہ پہلی 4 یا 5 جو ہیں قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ چھٹی اور پہلی جو ہے بہت کم پڑھائی جاتی ہے. تو آئیے آج مرکب اضافی کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اب تک یہی پڑھا ہے مرکب اضافی کے بارے میں کہ 2 اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی گئی ہو. مثلا لڑکے کی کتاب اردو میں ہم کہتے ہیں، اور اس مثال میں کتاب کو لڑکے کی طرف نسبت دی گئی ہے جو یہاں ملکیت ظاہر کر رہی ہے. 2 اسماء کے درمیان ملکیت کے علاوہ اور بھی نسبتیں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال ہم ملکیت کی نسبت کے حوالے سے مرکب اضافی کے قواعد سمجھیں گے اور ان کی مشق کریں گے. مثلا جو 2 اسم ہوتے ہیں ان میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف، جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ کیا ہے، کتاب. اور دوسرا کیا ہے، مضاف الیہ. دوسرا اسم جو ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جس اسم کی طرف کوئی نسبت دی جاتی ہے، جیسے لڑکا. اب یہاں پہ لڑکے کی کتاب میں لڑکا کیا ہے، مضاف الیہ ہے. کتاب کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا ترجمہ ہم عربی میں کرتے ہیں تو مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں. اردو میں اس کے برعکس ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. تو لہذا اس تعلق کو، ایسے تعلق کو جس میں 2 اسموں کے درمیان کوئی نسبت ہو، اسے اضافت کہتے ہیں، یعنی نسبت دینا، اضافہ کرنا. یہ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں تھیں، لڑکا اور کتاب. اضافہ درمیان میں کیا ہے، یہ کا، کے، کی کو جو ہے کیا، یہ نسبت جو ہے یہ اضافہ ہے. اردو میں کا، کے، کی ہوتا ہے، عربی میں یہ بھی نہیں ہوتا. تو آئیے ابھی ہم چلتے ہیں آگے کہ اس کے بنیادی قواعد کیا ہیں. اس کے 2 ہی بنیادی قواعد. پہلے ہے مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے. خفیف سے کیا مراد ہے، یعنی مضاف پر نہ تو لام تعریف آتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تنوین آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس میں، نہ الف لام نہ تنوین. دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور فارم میں ہوتا ہے، یعنی حالت جر. بس یہی 2 قاعدے ہیں. اب اعراب سے کیا مراد ہے، ثقیل خفیف سے کیا فرق کرتا ہے. یہ دیکھیں ایک لفظ ہے کتابن، یہ ثقیل ہے، بھاری ہے. کیوں؟ اس پہ تنوین بیٹھی ہوئی. اگر اس تنوین کو ہم ہٹا دیں یا سنگل پیش کر دیں، یہ کیا ہو جائے گا، خفیف ہو جائے گا. یہ ہے خفیف کا. ایک اور لفظ لیتے ہیں، الکتاب. یہ بھاری ہے، کیوں؟ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، وزن ڈال کر. اگر میں الف لام کو ہٹا دوں تو اس کا خفیف حالت کیا بنے گی، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کتابن کو جب میں نے خفیف کیا تو کتابو ہوا. الکتابو کو جب میں خفیف کروں گا تو کیا بنے گا، کیا رہ جائے گا، کتابو ہی رہے گا. وہاں سے تنوین ہٹائی تھی، الف لام ہٹایا، دونوں کو ہٹانے سے خفیف ہو گیا. کتاب نہیں ہوگا، جی کتاب نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، کتابو. کتابو رہے گا. الف لام ہٹایا، یہ کیا تھا، الکتابو. الف لام ہٹایا تو پیچھے کیا رہ گیا، کتابو. کتابن تھا، وزنی تھا تنوین کی وجہ سے، تنوین کو ہٹایا، ایک پہ چھوڑا، کیا بنا، کتابن سے کتابو. تو الکتابو سے کیا ہوگا، جو بھاری چیز ہے اس کو ہم ہٹا رہے ہیں نا، تنوین کو ہٹایا تو وہ پیش تو رہے گا نا، آخری حرکت تو رہنی ہے ایک، کتابو. جب الکتابو میں وزن کیا کر رہا ہے، الف لام کر رہا ہے، الف لام کو ہٹایا پیچھے کیا رہ گیا، کتابو. یعنی اگر موٹی بات کرتے، موٹی بات جلدی آسانی سے سمجھ، نکرہ اسم ہے، اس کا خفیف یہ ہوگا، علامت نکرہ ہٹ جائے گی. علامت نکرہ کیا ہوتی ہے، تنوین ہوتا ہے، 2 پیش 2 زبر 2. اور اگر معرفہ ہے تو اس کی علامت کیا ہے، الف لام ہے. الف لام ہٹ جائے گا تو وہ کیا ہو گیا، خفیف ہو گیا. خفیف کرنا آ گیا نا ابھی، کیا ابھی اس میں کوئی بات ہے، کوئی مشکل ہے تو ابھی یہیں کلیئر کر لیں. کیونکہ ہمارے 2 ہی رول ہیں. ہم نے یہ ہے کہ مضاف کو ہم نے خفیف کرنا ہے، اور خفیف بھی مضاف کا کیا ہے، اعراف کرنا ہے. اور دوسرا ہے مرکب اضافی کا کہ جو دوسرا
لفظ آئے گا وہ ہمیشہ زیر کی حالت میں آئے گا، مجرور ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں آگے. یہ دیکھیں مثال ہے لڑکے کی کتاب. اب استاد اسے کہتے ہیں تیر چلیں گے. تیر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اردو میں مضاف ہے عربی میں جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ عربی میں بعد. اردو میں جو ہے مضاف علیہ پہلے آتا ہے، یعنی یہ بدل جائے گی. کتاب کا ترجمہ پہلے کریں گے، لڑکے کا بعد. تو اب یہ کیا ہوا، خفیف ہو کے کتاب کیا ہوگی، کتابو. چاہے یہ نکرہ تھی چاہے یہ جو ہے معرفہ تھی، دونوں حالتوں میں یہ کتابو بن کے آیا. یہ ابھی پیچھے ہم نے اسے خفیف کیا تھا. آگے ہے لڑکے کی الولدی. الولدی، ولدی کے نیچے زیر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کی ایک ہی وجہ ہے زیر آنے کی کہ وہ مضاف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے زیر میں. کیوں ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آج آپ کو ایک بڑا انکشاف ہوگا. میں بھی جب آج یہ لیکچر تیار کرتا، آج میں نے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے اس میں ڈالی، تو تب آج بھی مجھے پہلی دفعہ کی چیز ظاہر ہوئی کہ اچھا یہ جو ہم زیر لاتے ہیں، بس ہمیں تو یہی کہتے ہیں نا، ہم سب پڑھتے ہیں اور سب جگہ یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے. زیر کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو وہ حروف جر آئے گا یا جو ہے. آج ایک اور وجہ پتہ چلی، وہ آگے انشاءاللہ اسی سٹیج پر آئے گی. ایک اور مثال لیتے ہیں. یہ دیکھیے کسی لڑکے کی کتاب. اب ایک تھوڑی سی ہو گیا. اب یہ جو کسی لڑکے کی ہے نا، اس کی عربی ہوگی ولدن. نکرہ اور معرفہ کا فرق. نکرہ لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم جو ہے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند کا جو ہے اضافہ کرتے ہیں، معرفہ میں نہیں کرتے ہیں. اوپر جب ہم نے کہا کتاب، اس کے ساتھ ایک، کوئی، کچھ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو معرفہ بنایا الولد، اور زیر لگا دیا الولد مضاف الیہ کی وجہ سے. اب یہاں جب کہا کسی لڑکے کی کتاب، اب یہ کتاب جو ہے عام ہو گئی ہے، یہ کسی خاص کی نہیں ہے. اب اسے کیا کہیں گے، کتاب ولدن. ولدن آپ کہیں گے یہ تو دو زیر آ گئے، زیر تو نہیں ہے. بات زیر دو زیر کی نہیں، بات ہے مجرور کی. یہ لفظ مجرور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ایک زیر ہو یا دو زیر، دونوں حالتوں میں تو یہ مجرور ہے. اس کا مطلب ہے اگر معرفہ جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف معرفہ ہے، تو تب جو ہے وہ ڈائریکٹ زیر کے ساتھ اور جو ہے الف لام کے ساتھ آئے گا. اگر وہ جو ہے نکرہ ہے تو وہ دو زیر کے ساتھ. کتاب ولدی یعنی کسی ایک لڑکے کی یا کسی لڑکے کی کتاب. چلیں، پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں. مثلا اللہ کے گھر کا دروازہ، یا اب اس کا ترجمہ کریں تو دیکھیں گے بابو بیت اللہ. آئیے اس کی کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں. اس میں دروازہ مضاف ہے، سمجھ آ گیا کیوں، اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، دونوں شرطیں اس نے پوری کر دی. اس کے بعد جو ہے جس کا مضاف الیہ گھر ہے، مضاف علیہ گھر ہے تو اس کے نیچے زیر آنا چاہیے. بیتی کے نیچے زیر آ گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن گھر خود بھی مضاف ہے کیونکہ آگے جو ہے مضاف علیہ اللہ ہے جس کے نیچے زیر ہے. اب یہ جو درمیان میں لفظ آ جاتا ہے نا، اس کے اوپر دو قانون لگتے ہیں. ایک مضاف الیہ کا کہ اس کے نیچے زیر، دوسرا یہ پھر مضاف بھی ہے تو اس پہ مضاف کا کلیہ بھی لگا. مضاف کا کلیہ کیا ہے، نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گا. تو یہ بیتی کیا ہو گیا، اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. کیا ہوگا، بابو بیت اللہ. بابو بیت اللہ. اس میں دو مضاف ہیں، دو مضاف الیہ. باب پہلا مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ بیتی ہے. بیتی خود مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ اللہ ہی ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، یہ ڈبل جو ہے مضاف مضاف، اس کو کہتے ہیں پیچیدہ یا جو ہے مرکب اضافی جس میں پیچیدگی پائی جائے. مرکب اضافی کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے، لہٰذا عربی ترجمہ دروازہ سے ہم شروع کریں گے. اللہ کے گھر کا دروازہ، تو لہٰذا دروازے کا ترجمہ باب ہو گیا. یہ مضاف ہے تو الف لام اور تنوین نہیں آیا، اور آگے اس کے جو ہے پھر کیا ہے، دروازہ آئے گا، دروازہ ہے باب. اب یہ خود بھی مضاف ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ہے، لہٰذا اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور خود یہ مضاف الیہ ہے باب کا، تو لہٰذا اس کے نیچے زیر آئے گا.
گھر بیت یہ باب کا مضاف ہے اس لیے حالت جر میں ہوگا، ساتھ ہی اللہ کا مضاف ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو یہ جو ہے یہ ترتیب ہوگی۔ ایگزامپل دیکھیے، اللہ کے گھر کا دروازہ، ترجمہ مضاف میں یاد رکھیں، چاہے جتنا لمبا مضاف ہو جائے، آخری لفظ کو پکڑ کے پہلے لاتے ہیں ترجمے میں، پھر باقی کہانی چلتی ہے۔ اللہ کے گھر کا دروازہ، دروازے کو پہلے لے آئیں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارا مضاف ہو گیا، اس میں مضاف کیا ہے، باب۔ اب باب پہ الف لام تنوین نہیں لگا، اس کے بعد اگلا کیا ہے، بیت، دروازہ کس کا، گھر کا ہے نا، تو گھر اب درمیان میں آ جائے گا، بیتی، کیوں، یہ مضاف الیہ ہے باب، اور یہ خود بھی مضاف ہے اللہ کا، تو اللہ کا ترجمہ آخر میں، دروازے کا پہلے اور گھر کا درمیان میں، یہ کلیہ یاد رکھ لیں، اگر پیچیدہ مرکب آ رہا ہے، مرکب اضافی، آخری لفظ کا پہلے، پہلے والے کا آخر میں، اور باقی جو ہے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال لیں، رسول کی بیٹی کی دعا، دعا آخری لفظ ہے، پہلے آئے گا، رسول پہلا لفظ ہے، یہ آخر میں چلا جائے گا، تو یہ کیا ہوا، دعا بنت رسولی۔ اب یہ دیکھیں یہاں رسول جو ہے کیا ہے، کون بتائے گا، رسول یہاں نکرہ ہے معرفہ ہے، نکرہ، نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، الف لام سے کریں گے، ایسے ہی نہیں، نکرہ کا تنوین سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ رسول جو ہے، رسول کی بیٹی کی دعا، رسول سارے تو نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کو ایکسپشنل، اسے کہتے ہیں استثناء۔ آگے دیکھیں، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، دعائے بنتی رسول اللہ، اس میں دعا کیا ہے، یہ مضاف ہے، اس پہ الف لام تنوین نہیں آئے گا، بنتی جو ہے یہ اس کا مضاف ہے، زیر کے ساتھ آئے گا، آگے رسول اللہ، یہ ایک، یعنی یہ اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ، دو مضاف آگے ہیں، دو مرکب آگے ہیں، یعنی دو مرکب اضافی اکٹھے آ جائے، اللہ کے رسول یہ ایک مرکب، بیٹی کی دعا یہ دوسرا مرکب، دو کمپاؤنڈ ایٹ اے ٹائم آگے ہیں، ان کا دونوں کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہوگا، لیکن رول وہی رہے گا، کیا میں نے کہا تھا، چاہے جتنا بڑا کمپاؤنڈ ہو جائے، آخری لفظ کا پہلے، پہلے کا آخر میں، یہاں آخری لفظ کیا، دعا، دعا کا ترجمہ پہلے کریں، پہلا لفظ کیا، اللہ، اللہ کا ترجمہ سب سے آخری، باقی سارے درمیان میں آ جائیں گے۔ دیکھیں، دعائے بنتی رسول اللہ، مرکب اضافی کیا ہوا، خلاصہ یہ ہے، دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی گئی ہو، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب الٹائی جاتی ہے، یعنی تیر چلتے ہیں۔ مرکب اضافی کے قواعد کیا ہیں، پہلا یہ ہے کہ مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجزوم حالت جر میں، اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ مضاف علیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی، یہ یاد رکھیں، مضاف علیہ کی بات ہوئی، مضاف کی نہیں، مضاف ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے تقریباً، اور اس کی حالت جو ہے رفع، نصب اور جر کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ مضاف علیہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، رفع میں بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے کس میں، نصب اور جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے، ابھی آپ کہیں گے جی آپ تو کہہ رہے تھے اس کے نیچے ہمیشہ حالت جر میں، حالت جر میں ہونا اور ہے، اور اس کی حالت وہاں پہ اس جملے کے حساب سے ہونا اور ہے، اس کو بھی ہم آگے وضاحت سے دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں وضاحت، مرکب اضافی ہم نے کہا تھا ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا تعلق قائم ہو جائے تو مرکب اضافی بن جاتا ہے، جو دو اسماء پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ مضاف جس شے کی کسی سے نسبت قائم کی جائے، مضاف الیہ جس شے کی طرف نسبت قائم، اس طرح ان کا آپس میں ملکیت اور مالک والا تعلق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو اسماء لڑکا کتاب، ان کو آپس میں ملانے سے بنا گیا لڑکے کی کتاب۔ اب لڑکے اور کتاب میں مالک اور ملکیت کا تعلق پیدا ہو گیا، یعنی لڑکا مالک اور کتاب ملکیت، یہاں لڑکا مضاف الیہ اور کتاب مضاف ہے، جیسے اللہ کا نام، محل کے دو دربان، میرا قلم، میری مسجد، میرے معلم۔ اردو میں دو اسماء کے درمیان کا، کے، کی اور را، ری، رے، یعنی میرا، میری، تیرا، تیری، یہ اس طرح کے الفاظ سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ اردو کے ترجمے میں
کا کے کی میرا میری تیرا تیری یہ را ری رے جو ہے نا یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. کہاں آئیں گے یہ ہم ابھی دیکھیں. اب ایک مثال دیتے ہیں. اللہ کتاب یعنی اللہ کی کتاب کیا ہوگا؟ کتاب اللہ ہے. اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، کتاب مضاف. اور جب ترجمہ کریں گے عربی میں کتاب کا ترجمہ پہلے اللہ کا بعد میں. کتاب جو ہے مضاف ہے الف لام اور تنوین کے بغیر. اللہ جو ہے وہ کیا یہاں پہ مضاف الیہ ہے حالت جر یعنی زیر کے ساتھ کتاب اللہ ہے. تو کیا ہوا؟ اب ایک اور لفظ ہے اللہ الکتاب. دو لفظ آگے ہمارے پاس، دونوں کیا ہے؟ معرفہ. دونوں کو ہم نے جوڑنا ہے، نسبت دینی ہے. تو اللہ جو ہے معرفہ ٹھیک، الکتاب معرفہ. اب اس میں جب تعلق دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب. اب کتاب کو خفیف کرنا ہے. الکتاب کو جب خفیف کریں گے تو کیا بنے گا؟ کتاب. ابھی پیچھے ہم یہ ایکسرسائز کر کے آئے تو یہی جملہ بنے گا کتاب. اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ میں جائے گا، زیر میں ہو جائے گا کتاب اللہ ہے. یعنی دونوں حالتوں میں ہم نے یہی کہا کتاب اللہ. ایک اور جملہ لیجیے ولد کتاب، دونوں نکرہ لفظ ہے. پہلی مثال میں دونوں معرفت ہے، اب دونوں نکرہ آ گئے. نسبت بنانی ہے. کتاب ظاہر ہے تیز چلیں گے، کتاب کا ترجمہ پہلے ہوگا، لڑکے کا بعد میں ہوگا. تو کتاب کو جو ہے خفیف کریں گے. خفیف جو ہے تنوین واندے کو کیا کرتے ہیں؟ تنوین ختم کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کتاب ہو گیا. ولد جو ہے یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں اس کو جر میں لے جائیں گے، زیر لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ولدن. کتاب ولدن. یعنی نکرہ لفظ جب آئے گا مضاف الیہ وہ دو زیر کے ساتھ آئے گا. معرفہ آئے گا تو ایک زیر کے ساتھ. جیسے اوپر تھا اللہ معرفہ تھا، الکتابو کو جب ہم نے خفیف کیا کتابو، جب اللہ کو لائے معرفہ ہونے کی وجہ سے زیر کے ساتھ. یہاں ولدن جو ہے کیا تنوین والا لفظ تھا، نکرہ تھا. جب ہم اسے لائیں گے اس کی نکرہ کی علامت رہے گی کتاب ولدن. ایک اور دیکھیں الولد الکتاب. اس شک کو دور کرنے کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ الولد جو ہے یہ معرفہ، الکتاب معرفہ. کتابو کو خفیف کیا کتاب ہو گیا. الولد جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہی رہے گا اور معرفہ کی وجہ سے زیر لے گا. کیوں؟ الف لام کے ساتھ تنوین نہیں لگ سکتی. تو کیا ہوگا؟ کتاب الولدی. جیسے تھا کتاب اللہ ہے، وہاں پہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا حالانکہ معرفہ ہے. لیکن یہاں الولد سے ہمیں معرفہ کا صحیح پتہ چل رہا ہے کہ الولد معرفہ ہے، وہ اپنی حالت میں رہا معرفہ. اور کیا ہے؟ زیر. ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں. یہ بات ابھی ہمارے حلق سے نہیں اتری جب تک ہم آگے نہیں چلیں گے. کتاب حامد اور کتاب دو ہیں جو جوڑنا چاہتے ہیں. حامد جو ہے کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ہاں جی جواب نہیں آیا. حامد نکرہ ہے. گڈ. حامد اگر نکرہ ہے تو پھر معرفہ کیا ہوگا حامد کا؟ میں کہتا ہوں حامد کا معرفہ بنا دیجیے. الحامد الحامد. گڈ. تو محمد کا معرفہ کیا ہوگا؟ محمد ہی رہے گا کیونکہ وہ خاص نام ہے. تو حامد نے کیا قصور کیا کہ اس کے ساتھ آپ نے الف لام جوڑ دیا؟ یہ بات یہ کہ محمد جو ہے وہ رسول کا نام ہے تو اس لیے ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں. نام عربی کا ہم لے رہے ہیں. ہم نے ابھی تک فرق تخصیص نہیں کیا یہ کس کا. محمد بہت سارے عربی اکثر نام رکھتے ہیں، وہاں تو ہم نے محمد کے ساتھ جو ہے بڑی رعایت کی کہ اس کے ساتھ الف لام. یہاں جب حامد بھائی ہے تو آپ نے کہا الحامد. حامد کا کیا قصور ہے؟ جیسے محمد نام ہے ویسے حامد ہے. محمد کسی خاص کا نام ہے، معرفہ ہے، تو حامد بھی کسی خاص کا ہے. حامد جو ہے کیا ہے؟ معرفہ. جیسے اللہ. یہ اور بات ہے، آپ مجھے کہیں گے اللہ میں تو الف لام وہ مانا. یہاں آپ آ جائیں یہ دیکھ لیں حامد بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. الکتاب معرفہ ہے. الکتاب کو جو ہے خفیف کریں گے کیا ہوگا؟ کتاب ہو جائے گا. حامد چونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے یہ اپنی علامت جو ہے وہ لے کے جائے گا کتاب حامدن. یعنی یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استثناء. استثناء یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بات الٹ بھی ہوتی ہے قاعدے کی.
معرفہ نکرہ کے اندر بہت پیچیدگی ہے. اوپر مثال میں اللہ مالک ہے اور کتاب ملکیت. مالک کو مضاف علیہ اور ملکیت کو مضاف کہتے ہیں، اور مرکب کو مرکب اضافی. اس سے 3 نتائج اخذ ہوتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1، مضاف پر نہ الف لام ہوگا نہ تنوین. ٹھیک. دوسرا یہ کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، چاہے وہ ایک زیر کے ساتھ ہو چاہے 2 زیر کے ساتھ. تھوڑی سی اپنی پچھلی یادداشت کر لیں. رفع 2 پیش 1 پیش ہو سکتا ہے. نصب 2 زبر 1 زبر ہو سکتا ہے. مجرور 1 زیر 2 زیر ہو سکتے ہیں. 2 زیر بھی مجرور کیا. تیسری چیز یہ کہ ترجمہ الٹا ہوگا. یعنی آپ نے یہ 3 رول مضاف مرکب اضافی میں پکے کر لینے ہیں. کیا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین ہوگی، مضاف ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوگا، اور ترجمہ الٹا کیا جائے گا. مجرور وہ 1 زیر سے بھی ہو سکتا ہے، 2 زیر وہ جو ہے معرفہ اور نکرہ کا جھگڑا ہے. ایک کتاب حامدن، دیکھیے مضاف الیہ ہے. کتاب المدرسی، مضاف الیہ ہو گیا. مضاف الیہ کی اعرابی حالت ہمیشہ مجرور ہوگی، جبکہ مضاف کی اعرابی حالت جو ہے کیا ہے؟ مرفوع، منصوب یا مجرور میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مضاف پر الف لام ہوگا نہ تنوین. یعنی یہ جو مضاف ہوتا ہے نا، پیش بھی آ سکتا ہے، اس میں زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی، یعنی رفع نصب جر. لیکن جو مضاف الیہ نا وہ حالت جر میں ہی ہوگا ہمیشہ. جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. یہاں پہ مضاف کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں؟ کتاب پہ پیش آ رہا ہے. دربا ولد حامد، دربا اس نے مارا، ولد حامد حامد کے لڑکے کو. اب یہاں پہ ولدہ کس شکل میں آ رہا ہے؟ رفع نصب جر کس میں ہے؟ جی ولدہ جو ہے وہ نصب میں آ رہا ہے. کیوں؟ زبر ہے اس کے اوپر. نصب کی تین ہی حالت. حالت ہے نا، رفع پیش، نصب جو ہے وہ فتح، نصب جو ہے فتح یعنی زبر کے ساتھ، اور وہ جر جو ہے وہ حالت زیر کے ساتھ ہوتی ہے. ایک اور دیکھیں، علی مکتب المدیری، مدیر کی میز پر. اب یہاں پہ مکتب کس حالت میں آ رہا ہے؟ رفع نصب جر کس میں آ رہا ہے؟ یس جر. سر یہ جر کی حالت میں آ رہا. اس کا مطلب ہے کتاب جو ہے کیا ہے؟ یہاں پہ مضاف تھا پہلے میں، دوسرے میں ولد جو ہے وہ مضاف ہے، تیسرے میں مکتب مضاف ہے. لیکن تینوں جو ہے مختلف حالتیں، ایک مرفوع آ رہا ہے، ایک منصوب آ رہا ہے، ایک مجرور آ رہا ہے. مضاف علیہ کی تینوں حالتیں ممکن ہے. مضاف علیہ جو ہے اس کی زیر ہوگی مضاف کی. تو یہ دیکھیں ایک بڑا سا جملہ آ گیا. دربا ولد حامد ولد زید فی غرفۃ البیت. بڑا لمبا سا جو ہے وہ 3 مرکبوں کا بنا ہوا ہے. دربا مارا، ولدو باپ نے، حامدین حامد کے، ولدا زیدین زید کے بیٹے کو، فی غرفت البیت گھر کے کمرے میں. اب یہ دیکھیں یہاں پہلے حصے میں کیا ہے؟ دربا ولد حامدین میں کون ہے مضاف؟ ولد ہے جو کرنے والا ہے، مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ پیش کی حالت. اگلے حصے میں دیں کہ ولدا زیدن، ولدا زیدن میں کون ہے مضاف؟ ولدا ہے. اور ولدا کیا ہے؟ زبر کی حالت میں. فی غرفت البیت، اس میں غرفتی کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. کہاں آ رہا ہے؟ زیر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا مضاف جو ہے مرفوع، منصوب، مجرور تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. رفع نصب جر. اب دیکھیں مرکب اضافی کا ایک پیچیدہ سا. اللہ کے رسول کی کتاب. میں نے آپ کو ایک کلیہ دیا کہ چاہے جتنا بڑا جملہ ہو جائے اس کے آخری لفظ کو پہلے لے آئیں، پہلے کو آخر میں لائیں، یعنی تیر چلائیں. کتاب آخری ہے، کتاب کو ہم لے آئے، اللہ آخری ہے، اس کو آخر میں. اب کتاب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ بغیر کسی علامت کیا رہا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ الکتاب. کیوں؟ نکرہ کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک کوئی کچھ چند کا لفظ اس کے ساتھ لگنا، وہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو معرفہ بنائیں گے. الکتاب. اللہ جو ہے وہ ہے ہی معرفہ، اللہ ہو گیا. درمیان میں لفظ ہے رسول، تو اس کو ہم الرسول لے لیتے ہیں.
آئیے اب اس کو خفیف کرتے ہیں. جب خفیف کریں گے الکتابو کیا ہو جائے گا؟ کتابو ہو گیا. اللہ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ مضاف. اللہ جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے تو وہ زیر میں چل جائے گا اللہ ہی. اب درمیان میں ایک چیز رہے گی الرسول. یہ جو کتاب ہے الکتاب، اس کو اگر ہم الرسول کا مضاف بنائیں تو الرسول جب مضاف علیہ ہوگا تو اس پہ سے الف لام ہٹ جائے گا، یہ بن جائے گا رسولی اور زیر کے ساتھ ہو جائے گا. اور یہ خود جو ہے مضاف بن جائے گا اللہ کا. تو یہ جب مضاف ہوگا اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی ہے. یہ تو جو ہے مضاف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی. تو لہٰذا یہ جو ہے مضاف کی شرط کو پورا کر رہا ہے. یہ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور اگلا جو ہے اس کا اپنا مضاف جو ہے مضاف الیہ اللہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ دو مرکب ہو گئے اس میں، کتاب رسولی پہلا مرکب اور رسول اللہ یہ دوسرا مرکب. کتاب پہ الف لام نہیں، تنوین نہیں، مضاف کی دونوں شرطیں پوری ہوگی. رسول الف لام تنوین نہیں، دونوں شرطیں پوری ہوگی. اور مضاف کا یہ ہم نے فیصلہ کر لیا، اس پہ پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی، زیر. تو لہٰذا اس سے فرق اسے نہیں پڑ رہا کہ اس کے نیچے زیر ہے، پیش کیوں نہیں آ رہا اگر یہ مضاف ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے گھر کا حج، اللہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہے، حج مضاف، کیونکہ تیر چلیں گے نا. اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. تو لہٰذا ہم اسے کیا حج کو پہلے لے آئیں گے، اللہ کو بعد میں لے آئیں گے. درمیان میں کیا گھر ہے اس کو درمیان میں. حج جو ہے اس کو ہم نے خفیف کرنا ہے، الف لام تنوین نہیں آنے. تو کیا حج، حج. آگے جو ہے اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بنے گا کیونکہ آخری لفظ ہے، لہٰذا زیر کے ساتھ اللہ ہی ہو گیا. اب بیت کا ہم نے کرنا ہے. اب بیت جو ہے یہ دونوں کے درمیان فٹ ہو رہا ہے. یہ حج کو اگر میں مضاف لوں تو اس کا مضاف الیہ بیتی بن گیا، مجرور ہے شرط. اور اگر جو ہے یہ بیت کو جو ہے میں مضاف لوں، الف لام تنوین نہیں ہے تو مضاف تو بن سکتا ہے، آگے اللہ ہی اس کا مضاف ہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ہو گیا، یعنی دو جو ہے اس کے اندر مرکب اضافے کے، ایک حج البیتی، دوسرا بیت اللہ. دو مرکبات جو ہے اضافی کٹ ہو گئے. اگلا دیکھیں شہر کے مدرسے کی طالبات. طالبات سب سے آخر میں، یہ پہلے آ جائیں گی طالبات، اور شہر پہلے یہ سب سے آخر میں چلا جائے گا البلد. درمیان میں کیا؟ مدرسہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. طالبات خفیف ہوگا، معرفہ یہاں پہ کیوں؟ یہ کوئی کچھ نہیں آ رہا تو کیا ہوگا؟ طالبات ہو جائے گا، طالبات سے طالبات. اور شہر جو ہے البلدی، اور مدرسہ کیا ہے؟ یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ. جب مضاف الیہ لیں گے طالبات کے لیے تو یہ کیا ہے؟ اس پہ جو ہے کیا زیر آئے گی. اور جب اسے مضاف بنائیں گے البلد کا تو الف لام اور تنوین دونوں نہیں آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. تو لہٰذا ان کی دو میں. اگلا دیکھیں شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان ہیں. کتنا لمبا چوڑا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کا ویسے لفظی ترجمہ کر لیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ شہر کے مدرسے کی استانیہ، اتنے حصے کو پہلے ہم دیکھتے ہیں. اتنے آخری لفظ کیا؟ استانیہ، معلمات پہلے آ جائے گا. شہر جو ہے البلد بعد میں، درمیان کیا؟ مدرسہ ہو گیا. معلمات مدرسۃ البلد. اگلا جملہ دیکھتے ہیں مسلمان عورتیں ہیں. نساؤن مسلمات، یہ جو ہے وہ نعت منوط یعنی صفت ہے، یہ اس میں صفت بن گیا. اب ان دونوں کو جب ملائیں گے تو پورا جملہ ہو گیا معلمات مدرسۃ البلد نساء المسلمات. یا ایک اور لفظ ہے بابو بیت ابن الوزیر جمیل. باب البیت یہ کیا ہے؟ جمیل، خوبصورت کہاں ہے؟ مرکب کہاں ہے؟ باب البیت ابن وزیر ہے تو وزیر کا، وزیر کے بیٹے، یعنی وزیر کے بیٹے کو پہلے لائیں گے، باپ کو آخر میں لے جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ خوبصورت ہے. ابواب المساجد اللہ کبیرۃ، اللہ کے مسجدوں کے دروازے بہت بڑے ہیں. غیر منصرف اسما جو حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں اگر وہ معرف باللام ہو، اگر وہ مضاف ہو، اور حال کیا ہوتا ہے؟ مسجد، مسجدن، مسجدن، یہ ہونا چاہیے مسجد، مسجدن، مسجدن. لیکن
مسجد کی جمع مکسر جو غیر منصرف ہے وہ ہوتا ہے مساجد، مساجدہ، مساجدی. اس میں دیکھیں یہ زیر نہیں لے. جب مسجد جو ہے نکرہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا مسجد، مسجدن، مسجدن. لیکن جب یہ غیر منصرف حالت میں آیا، جمع جو ہے اس کی حالت غیر منصرف ہوتی ہے، یہ بنا مساجد، مساجدہ، مساجدہ. دیکھیں یہاں زیر نہیں لے رہے. اب یہ دو حالتوں میں زیر لے گا. اگر یہ معروف باللام ہو جائے یعنی الف لام لگ جائے، یا اس کے ساتھ جو ہے مضاف ہو اور یہ حالت جر میں آ جائے. دیکھیں فی المساجد کا اعراب فی المساجدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا فی مساجدی، فی مساجدی، یعنی الف لام لگا کے مساجد اللہ یعنی فی مساجد اللہ میں زیر نہیں ہے مسجد کے نیچے، لیکن جب اس کے ساتھ فی لگ گیا کیا ہوا فی مساجد اللہ، اللہ کے نیچے. یہ فی حرف جر ہے. حرف جر جب بھی کسی کے ساتھ جڑے گا اس کے نیچے زیر لائے گا یا جر کی حالت میں لے جائے گا. زیر نہ بھی ہو تو وہ جر کی حالت میں تصور ہوگا، یعنی تقدیری، اسے کہتے ہیں تقدیر میں اس کے زیر ہوگا. مضاف الیہ کے تقدیر میں زیر ہے، چاہے زیر نہ بھی لکھا ہو اس کی حالت زیر لیا جائے گا. اسے کہتے ہیں تقدیری. یہ اس کی قسمت میں تقدیر میں لکھا ہی ہے مضاف الیہ. مزید ابواب المساجد مفتوحۃ، ابواب المساجد، دیکھیں الف لام لگا مساجد کے ساتھ اور زیر آ گیا. کیوں؟ یہاں یہ مضاف بن رہا ہے ابواب کا. ابواب کیسے مضاف ہے؟ نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لہٰذا مضاف کی دو ہی شرطیں ہیں کہ اس پہ نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گا. تو وہ شرط پورا کر رہا ہے، مضاف ہے ابواب، تو اس کے آگے الف لام کے ساتھ جب یہ المساجد آئے گا مساجدہ کی بجائے یہ المساجدی ہو جائے گا. ابواب المساجد اللہ، ابواب مساجد اللہ الف لام کے بغیر بھی اگر آئے تب بھی جو ہے یہ زیر لے گا. کیوں؟ اب یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ کی صرف مرکب اضافی کے آخر میں آتی ہے. بڑی اہم بات ہے، اس پہ توجہ کیجیے. غلام رجل صالح، اب صالح غلام کی صرف معرفہ مرفوع ہے، یعنی مرد کا نیک غلام. غلام الرجل صالح یعنی نیک مرد کا غلام، مرد کا نیک غلام. غلام الرجل صالح، نیک مرد. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آئیں غور کریں. پہلے جملے کو لے، غلام الرجل صالح، غلام پہ کیا علامت ہے؟ رفع. ہاں جی رفع. رفع. صالح پہ کیا علامت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ رفع. صالح کس کے؟ غلام پہ رفع ہے، اور یہاں جو صفت آ رہی ہے اس پہ رفع ہے، تو یہ دونوں آپس میں جڑیں گے. غلام الصالح کا مطلب ہے نیک غلام، اور اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ الرجل. تو الرجل کیا ہے؟ مرد. تو مرد کا تعلق ہو جائے گا اس سے نیک غلام. اگلے پہ غور کریں، غلام الرجل الصالح. اب غلام کی کیا علامت ہے؟ کس حالت میں غلام؟ رفع. رفع. گڈ. اور الرجلی کس حالت میں؟ جر. جر. اور الصالح کس حالت میں؟ جر. جر. تو یہ غلام کی صفت ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں، یہ غلام کی صفت نہیں، کیونکہ چاروں پوائنٹ ایک جیسے ہونے چاہیے. تو اب ہم جائیں گے ڈھونڈیں گے کہ کس کے ساتھ یہ جڑ سکتا ہے. تو الرجلی جر میں ہے، الصالح تو یہ صالح جو ہے رجل کی ہے، تو کیا ہوگا؟ الرجل صالح کا مطلب نیک مرد. اب غلام جو ہے چونکہ مضاف ہے تو اس کو جوڑیں گے تعلق کے لیے کا کے کی لائیں گے، تو کیا ہوگا؟ نیک مرد کا. دونوں مثالوں کو پھر دیکھیے. غلام الرجل الصالح، الصالح غلام کی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ نیک غلام. اور الرجل کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مرد کا نیک غلام. اگلے میں دیکھیں، غلام الرجل الصالح. الصالح جو ہے وہ غلام کی صفت نہیں ہو سکتی، کیوں؟ وہ رفع میں، یہ جر میں. جر میں الرجل ہے تو یہ رجل کے ساتھ جب لگائیں گے کیا ہوگا؟ نیک مرد. اور تعلق غلام کا کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ نیک مرد کا غلام. آگے ایک اور دیکھیں، غلام الرجل الصالح مجتہد.
لمبا ساق. غلام کو دیکھیے کیا علامت ہے جی, کس حالت میں؟ رفع. گڈ. اور اگلی جو ہے صرف اگلا اسم ہے الرج, کس حالت میں؟ جر میں. الصالح کس حالت میں؟ وہ بھی جر میں ہے کیونکہ رجل کی اور صفت ہے, وہ رفع المستدو میں. کی. رفع. اب اس کا مطلب ہے یہاں دو اسم آ گئے اور دو صفتیں آ گئی. اب ہم نے پہچاننا ہے کہ صفت کون سی ہے. دیکھیں غلام رفع میں ہے, رفع میں کون سی صفت آ رہی ہے؟ مجتہد, المجتہد. تو یہ صفت کس کی ہوئی؟ غلام کی. اچھا, الرجل کس حالت میں ہے؟ جر میں. تو کون سی صفت جر میں آ رہی ہے؟ الصالح. صالح. تو یہ کیوں ہوا؟ الرج کی ہوئی. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک مرد کا محنتی غلام. نیک مرد کا محنتی غلام. اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے یہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب پہ غور کریں, میں آپ کو پوائنٹ کرتا ہوں. یہ مرکب ہے غلام الرجل. اصل مرکب یہ ہے. جب اس کی صفت لائیں گے تو یہ جو مضاف ہے اس کی صفت پہلے آئے گی, مضاف علیہ کی صفت بعد میں آئے گی. دوسرے الفاظ میں جو لفظ قریب ہوتا ہے اس کی صفت اس کے قریب لائی جاتی ہے, جو دور ہوتا ہے اس کی صفت دور چلی جاتی ہے. یہ دو قریب قریب ہے, ایک دم آپس میں جڑ جاتے ہیں. وہ دور پڑے ان کے جڑنے میں وقت لگتا ہے, تو لہٰذا یہ جلدی سے ایک دم جوڑ بنا لیتے ہیں. ایک بہت خوبصورت بات کسی ایک ٹیچر نے کی, آج میں اسی لیکچر کی تیاری میں سنی, اس نے بہت زبردست کہا. اس نے کہا جی ایک چاکلیٹ ہوتا ہے, ایک دودھ ہوتا ہے, ملک ہوتا ہے. ہم نے کہا, اس نے کہا چاکلیٹ کو دودھ میں ڈال دیا, حل ہو گیا, اب یہ کیا بن گیا؟ ہم نے کہا جی چاکلیٹ ملک بن گیا. اس نے کہا اب اس کو علیحدہ کر دو. ہم نے کہا تو نہیں علیحدہ. اس نے کہا مرکب اضافی ایسے ہی ہے, جب یہ ایک دفعہ بن جاتا ہے یہ جدا نہیں ہوتا, یہ پکا پکا رہے گا. اس کو یہی سمجھے چاکلیٹ ملک کے جس میں مرضی دے دو یہ چاکلیٹ ملک کی شکل میں رہے گا. اس نے کہا یہاں پہ غلام الرجل کیا ہے؟ ہم نے کہا مرکب اضافی ہے. اس نے کہا یہ چاکلیٹ ملک ہے, کوئی چیز اس کے درمیان میں نہیں آ سکتی. جب نہیں آ سکتے تو کیا کریں گے؟ جو بھی صفت لائیں گے وہ ان کے بعد لائیں. ترتیب یہ ہوگی, مضاف لے جب صفت آئے گی جس کے قریب ہے پہلے اس کے ساتھ, پھر اس کے بعد, کیونکہ ایک ہی جملے میں کئی جو ہے مرکب اضافی آ سکتے ہیں تو ان کی ترتیب اس طرح ہوگی, مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ. اور صفت آئے گی تو کیسا ہوگا؟ پہلے جو ہے مضاف الیہ کی, پھر مضاف کی, پھر جو ہے دوسرے مضاف الیہ کی, پھر مضاف الیہ کی, اس طرح صفتیں آئیں گی ترتیب میں. چلیے بہت ہو گیا, آگے چلتے. ترجمہ کیجیے استاد کا خوبصورت قلم. یہ تھوڑا سا ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے ایکسرسائز. استاد کا خوبصورت قلم. چلیں پہلا میں کر دیتا ہوں. قلم الاستاذی جمیل. خوبصورت کیا صفت ہے؟ بعد میں آئے گی. کس کی ہے؟ قلم کی ہے. خوبصورت قلم. تو یہ کہا قلم کیا ہے؟ رفع میں آئے گا, تو الجمیل جو ہے صفت اس میں آئے گی. قلم الاستاذ الجمیل. ٹھیک ہے جی. اگلا جملہ جی, زید کا کشادہ گھر. صرف کس کی ہے؟ گھر کے ساتھ آ رہی ہے. گھر جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ؟ بیتو زیدین الواسیو. آپ کہہ رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے میری بات بھی سن لیں. جب آپ سے زیدن کہہ رہے ہیں تو یہ بیت کیا ہے؟ یہ تو مضاف ہے. اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ تو مضاف ہے, اس کے نیچے تو کسر آئے گی, چاہے ایک آئے یا دو آئے. بیتو زیدین. بیتو زیدین کر لیں یا زیدی کر لیں. اچھا جی, بیتو زیدین الواسیو. واسی کے اوپر رفع آئے گا. بیتو زیدین الوسیع. مرفوع ہے, الوسیع بھی مرفوع ہو جائے گا, جو بتائے گا یہ گھر کی صفت ہے. اگلا جملہ, بچے کے صاف ستھرے ہاتھ نظیف کہتے ہیں. صاف ستھرے ہاتھ ید کہتے ہیں. طفل کہتے ہیں بچے کو طفل. یدونی
तिफली यदूनु नहीं होता, यदूनु नहीं होता, हाँ, माफी दीजिएगा। हाँ यद और यदान यद होता है, यद यदान, बस यदून नहीं होता कोई लफ्ज। यदुल तिफलती नजीफतान, क्योंकि दो हाथ होते हैं ना, यद जमा है, जमा यद, यदा यदा वाहिद है, तिफलती यद जमा, यद यद नजीफतान तिफलती नजीफतान। नजीफतान जो है ये बताइए, रफा है, नस्ब है, जर है, क्या है? कोई बताएगा मुझे? जर होगा ना, जी? सिर्फ तरफा में होगा। किसका आप पूछ रहे हैं? नहीं, जो साफ से जिसका है तर्जुमा। नहीं, मैं नजीफतान को पूछ रहा हूँ, ये रफा नस्ब जर में से क्या है? जी, कोई और इसकी ये मदद रफा में करे? होगा ना, रफा में, रफा। नसब होगा। थोड़ा 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 बर्दाश्त करो। अभी पिछले सेक्शनों में हमने पढ़ा था, किताबाने किताबैने किताबैने, जन्नताने जन्नतैने जन्नतैने, नसब नजीफताने नजीफतैने नजीफतैने। नजीफताने किस में है? रफा नफस नस्जत किस में रफा है? है ना सब, रफा रफा में। में। रफा की लामत यही है, आने ताने आने आने ताने जो है रफा है, तैने याने जो है वो उसकी नस्जर है। जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, अगर मैं पूछूं मुस्लिमूना क्या, तो आप ये कहना शुरू कर दें कि ये इसके नीचे मुस्लिमीना के ऊपर जबर आ रहा, तो ये नस्ब हो गया। नहीं तस्निया को हम तस्निया से जमा को जमा के कायदे से पहचानेंगे कि ये कहाँ पे बैठ रहा है, तो नजीफतानी रफा की हालत है। यदा जो है ये भी रफा की हालत में, आप कहेंगे इस पे पेश नहीं नजर आ रहा, ऐसे ही ना, इसकी तो कोई ये वजह है? यदानी था ना, यदानी था, नून ड्रॉप हो गया। एक्सलेंट। ये असल में आगे जाके मैंने बताना है, जब मैं इसे खफीफ कराऊंगा ना, तस्निया और जी। नून जमा ड्रॉप को हो गया। खफीफ कराऊंगा, वहां बताऊंगा। अभी चले, आपने बता दिया, आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। जज़ाकल्लाह खैर से। तालिब इल्म का नया मदरसा, मदरसातुल तालिबी जदीदत, मदरसा रफा जदीद, क्यों? मदरसे की सिफ्त है, तो लिहाजा उसके साथ। मेहनती शागिर्द का कलम, शागिर्द का कलम है, और क्या मेहनती? कलम अलकलमु तलमीजी मुस्तहदी, तलमीजी का शागिर्द का कलम है, तो शागिर्द जो है, चूंकि यहाँ जो है वो जर में आएगा क्योंकि मुदाफ इलैह है, तो इसलिए इसकी सिफ्त भी उसमें आएगी। नए घर की चाबी, मिफ्ताहुल बैतुल जदीदी, जदीदी क्यों? मिफ्ताह घर की चाबी, चाबी का ताल्लुक इससे घर से है, घर यहाँ पे जो है मुदाफ इलैह बन रहा है, इसलिए अल जदीदी आ जाएगा। जालिम बादशाह का महल, जालिम बादशाह का महल, तो कसरुल मल्क जालिमी, बादशाह का महल है ना, ताल्लुक बादशाह के साथ है, जालिम के साथ नहीं है, तो क्या होगा? अल मिल्क जालिम। नेक मोमनों के मुतमिन दिल, मुतमिन दिल किसके हैं? नेक। कलूबुल मोमिनीन सालिहीन अल मुतमिन्नतु। अब यहाँ पे दो सिफ्तें आ गई, अब हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कलूब क्या है? रफा में है। अब देखें कौन सी सिफ्त रफा में है? मुतमिन्नतु, तो लिहाजा ये कलूब की सिफ्त होगी। अल मोमिनीना जो है ये किस हालत में, कौन बताएगा? ये तो जर में ये है ना, जर कलूब में है, में जर में है। तो वो मुदाफ इलैह हो वजह गया। वजह मुदाफ इलैह है। सर मुदाफ क्योंकि इलैह मुदाफ मुदाफ इलैह इलैह है। है। मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, नस्ब जर दोनों है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है न, देखो यहाँ ये बता रहा है, मुदाफ हमें बता रहा है कि मेरे बाद वाला ये जो है हालत है जर में है, बल्कि इसकी नस्ब हालत भी यही है। वो जो हम कहते थे ना पढ़ाते हुए, मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना मुस्लिम, हम कहते हैं ये आगे जाके आपको समझ आ गया। आप ये पूछते थे, कोई कोई बहुत जहन होते हैं, वो पूछ लेते हैं ये कैसे पता चलेगा कि ये नस्ब में है या जर में? हम कहते थे आगे पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा, चलाए जाते थे, चलाए जाए। आज ये देखो, अभी आपको पता चल रहा है,
حالانکہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بتا رہی ہو کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے کس حالت میں، لیکن مرکب اضافی میں ہم نے یہ فکس کر دیا مضاف ہمیشہ جو ہے کیا ہوگا، الف لام اور تنوین کے بغیر ہوگا، اور اس کے بعد والے اسم ہمیشہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا، چاہے اس کے نیچے اوپر زیر نظر آئے پیش نظر آئے۔ دیکھیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے، زبر نظر آ رہا ہے، صالحین زبر نظر آ رہا ہے، مومنین زبر نظر آ رہا ہے، زیر تو نہیں نظر آ رہا نا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، نصب جر، تو یہ کیا ہے، یہ جر والی حالت ہے، اگرچہ اس پہ زبر نظر آ رہا ہے، زیر نظر ہی نہیں آ رہے، تو کیا ہوگا، قلوب المومنین، ہم تو وہ ڈھونڈ رہے تھے تعلق۔ اچھا جی، الصالحین جو ہے یہ کس کی صفت ہوگی، اس میں کیا ہے، پہلے تو وہ جس کی وجہ سے ساری بحث سر المومنین الصالحین کی صفت ہے۔ الصالحین صفت ہے، نہیں، پہلے تو یہ بتاؤ یہ حالت کس میں ہے، جر میں، جر میں ہے، تو جر والا اس میں کون سا ہے، قلوب تو جل نہیں ہو سکتا، اس پہ پیش المومنین المومنین ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی دونوں حالتیں ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ اس کی۔ دوسری بات نوٹ کریں نوٹ کریں نوٹ کریں، کیا المومنین جو ہے مضاف الیہ تھا، اس کی صفت پہلے آئی لکھنی ہے، الصالحین، کیوں، اس کے قریب ہے، اور قلوب جو دور پڑا تھا اس کی صفت بہت دور جا کے آخر میں آئی مطمئن، لیکن ہم کلیئرلی اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ قلوب کی صفت جو ہے صالحین نہیں ہو سکتا، مطمئنہ تو ہوگا کیونکہ دونوں رفع کیا، ہم کلیئرلی اسے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، صالحین جو ہے مومنین کی ہوگی کیونکہ دونوں جو ہے کیا ہے، جر کی حالت میں ہیں۔ چلیے، بڑھتی استادوں کے نیک شاگرد ہیں، چلے جملہ میں دے دیتا ہوں، تلامیذ الاساتذۃ المجتہدین الصالحون، تلامیذ کیا ہے، کس حالت میں، رفع، ڈھونڈے کون سی جو ہے وہ صرف رفع کی حالت میں، مجتہدین صالحون، الصالحون 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 کیوں رفع میں ہے، مضاف سر ہے، تلامیذتو کی صفت بن رہی ہے نا، ہاں تلامیذ وجہ نہیں ہے، اس کی علامت بتائے کس کی وجہ سے ہم اسے رفع میں لے رہے ہیں، مجھے تو اس پہ پیش نہیں، زبر نظر آ رہا ہے آخر میں۔ سر واو نون تو رفع کی نشانی ہے نا، گڈ، دس از ایگزیکٹ، کہ ہم جب یہ جمع بنانا سیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا تھا مسلمون دو پیش والے کی جمع واو نون سے بنتی ہے، رفع کی جمع واو نون سے بنتی ہے، الف لام بھی اگر ہو المسلمون تو تب بھی واو نون سے المسلمون بنے گی، یہ رفع کی علامت ہے، یہ واو نون رفع کی علامت ہے، کیوں، ہم نے جمع کے قاعدے میں دیکھ، جب دو زبر والا اسم آتا تھا تو ہم واو نون سے جمع نہیں بناتے، یا نون سے بناتے تھے، اور اگر دو زیر والا آتا تھا تب بھی یا نون سے بناتے تھے، وہ ہمیں پکا پتہ ہے یا نون جو ہے دو زبر دو زیر دونوں کی حالت ہوتی، لیکن واو نون جو ہے وہ صرف اور صرف رفع کی حالت ہوگی، تو واو نون از دی سائن، اس میں ایکچولی واو ہے، واو جو ہے وہ سائن ہے رفع کا، یہ ایڈوانس لیول میں آپ کو ہم کبھی کسی وقت بتائیں گے کہ یہ ویسے آسانی کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ واو نون جو ہے وہ رفع کی علامت، واو نون ہی ایکچولی واو ہوتا ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گیا تلمیذ، اب الاستاذہ کیا ہے، کس حالت میں، الاستاذتی کس میں ہے، سر جر کی میں حالت، ہے یہ، تو یہ اس کی جر کی کوئی ڈھونڈے کون ہے، اس کی جر کی صلاحیت، واو نون تو نہیں ہوگا کیونکہ، المجتہدین، لیکن یہاں تو زیر نہیں نظر آ رہا، سر اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، ہاں، اب ہم یہ کہیں گے یہاں پہ کہ جمع کی یہ حالت ہوتی ہے، واو نون جو ہے وہ رفع، یا نون جو ہے نصب جر دونوں کی ہوتی ہے، چونکہ یہاں پہ یا نون آ رہی ہے تو اس لیے جو ہے ہم اسے کہیں گے یہ جر کی ہے، اور جمع کیوں ہے، اس لیے کہ کیونکہ سر یہ الاساتذہ ہے، یہ چاروں الف پہلو آئے گی، فالو کر رہے ہیں نا، تلامیذ جو ہے وہ جی جمع ہے تو اس لیے الصالحون کی جمع ہے۔ جمع ہے۔ چلیں، یہ تو آپ کا ذہن کھولنے کے لیے تھا، آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق میں ہے تثنیہ اور جمع اگر سالم آ جائے مضاف بن کر تو نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی محل کے، تو جب اس کو ہم مضاف بنائیں گے تو یہ کیا، یہ خفیف ہو جائے گا، اس کے خفیف تثنیہ کا کیا
ہوتا ہے نون گر جاتا ہے، تو یہ خفیف ہو کے کیا آ جائے گا بوابل کسری. بوابا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں نون موجود ہے جو گرا ہوا ہے، تو لہذا بوابانی جو ہے وہ رفع کی حالت ہے. اسی طرح مستدان بتا رہا ہے یہ کس کی صفت ہے بوابا کی. کیوں؟ بوابا جو ہے کیا ہے رفع کی حالت ہے، آنے ہوتا ہے بابانے ہوتا ہے. اور اگر یہ ہوتا نصب اور جر تو یہاں پہ کیا لفظ آتا آئینی. بوابینی. بوابینی اس کا اگر نون بھی گر جاتا تو وہ ہوتا بوابی ہوتا. بوابی ہوتا تو پھر یہ جو ہے مستدانے نہیں ہوتا، یہاں پہ کیا کرتا مستدینی. اچھا آگے دیکھیں، یدان طفلت زیدن، یدانے یعنی دو ہاتھ، طفلت زیدن زید کی. اب اس کا جب ہم ملائیں گے مضاف بنانے کے لیے تو نون جو ہے گر جائے گا. ید طفلت زیدن نظیف. اب یہ دیکھیں یہ نظیفان ہے، چونکہ دو ہاتھ ہیں تو صفت آئے گی کیا نظیفتان. یہ کس حالت میں نظیفتان ہے؟ رفع کی حالت. رفع کی حالت میں. اگر یہ رفع ہے تو ید جو ہے وہ کیا ہے رفع کی حالت میں جر کی حالت میں. رفع کی نون گر. کہ اس کا نون گرا ہوا ہے یا دانے ہے. یہ اگر یہ ہوتا نصب جائے تو یہ یادی یادی نہیں ہوتا، یہ جو ہے نون یادہ نہ ہوتا. یہ تو سر لہذا رفع میں یدہ جو ہے، ہے رفع میں کیا ہے رفع. ہاں یہ ہے تو مستدانے بھی جو ہے رفع میں ہے اور نظیفتان جو ہے وہ رفع میں ہے. آگے دیکھیں معلمون المدرستی، اس میں کیا ہوگا یہ ہے جمع. پہلے دونوں کیا تھے تسنیت. نون گرا تو یہ ہوگا مسلم معلم المدرستی. حاضر اب کے لیے حاضر تو واحد ہے نا، جمع بنائیں گے اور خفیف کر کے لائیں گے، یہ ہوگا حاضر. معلم المدرستی حاضر کیا ہے رفع. مجھے تو سلائڈ چلی گئی. لگتا ہے کہ ہماری کلاس کے پیچھے جو ہے نیٹ والے پڑھ اللہ رحم کرے. یہ چوتھی دفعہ جا رہا ہے، ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. بہت کیا ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس کا چلیں ابھی میں کرتا ہوں بس نا. یہ کلاس کسی طرح کنڈکٹ ہو تو پھر اس طرح کوئی اور سسٹم میں کرتا ہوں. چلیں جی اب آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ؟ جی سر آ رہا ہے. Do you see something? Okay. Inna buwabain al-kasri. Inna buwabaini. نون گر گیا کیا ہوگا انna buwabil kasri. صالح تھا تو صالح سے ہو گیا صالحان. انna buwabil kasri صالحان. ہاں جی اب یہ کیا ہوگا کس کی صفت ہوگی صالحان؟ بوابینی کی، بوابئی جو ہو گیا بوابین کی صالحان. کیوں؟ صالحان تسنیہ ہے اور اس میں کسر جو ہے واحد ہے اور بوابی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے دونوں جو ہے وہ ملتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا. اب میرا سوال ہے کہ بوابی کے نیچے تو زیر ہے. سر یہ جو ہے صالحان نا جو ہے یہ یہ نصب ہے، منصوب ہے. بوابینی نصب ہے. ہاں اگر یہ نصب ہے اب ہم جائیں گے صالحان کا فیصلہ کرنے. صالحان کیا ہوتا ہے؟ صالحان صالحین صالحین. نصب نہیں، یہ وہ تو نصب رفع ہے ہے نا سر. پھر بھی یعنی نصب نہیں ہے. صالحان جو ہے رفع ہے. رفع ہے. رفع. جی سر صالحان صالحان رفع. صالحین صالحین ہونا ہے. تو یہ کیا وجہ ہوگی ہے کہ یہ بوابی جو ہے وہ اس میں پیش نہیں آ رہا، نون سر اڑ گیا کیونکہ یہ پھر بھی پیچھے پیش کیوں؟ سر یہ دوبارہ کہیے گا کیا کہا آپ نے، سمجھ نہیں آئی. میں اس کا جو ہے وہ صفت کس کی ہے وہ کس کے ساتھ فٹ کروں وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہا کہ یہ صالحان رفع کی صفت ہے یہ کس کی بنے گی، کہاں بنے گی جا کے.
वो अभी जो है इस वक्त रफा की हालत में नहीं नजर आ रहा, वो इस वक्त जी नस्ब सर, की रफा की हालत हो तो सकता है या सर वो जर की हालत हो सकता नसब इन्ना है की सर, वजह से क्योंकि हो रहा है शुरू ना, में इन्ना की का वो इसम है। आ रहा है। इन्ना की वजह से तो 10 out of नसब 10 for the student, 10 नंबर आपको इनाम दिया जाता है। इन्ना ने जो है भाभी को जो है किस में कर दिया, हालत नस्ब में कर दिया। नसब में कर दिया। इन्नल्लाह नस्ब में लाता है अपने बाद के इसम को, इन्ना जो अपने बाद के इसम को नस्ब में लाता है। ये भाभी असल में यहाँ पे रफा की हालत नहीं है, तकदीरी ये रफा है, लेकिन इन्ना ने इसका जो है वो पेश हटा के जबर लगा दिया, जबर कर दिया। उसकी वजह से ये भाभी नजर आया। वरना ये क्या है, रफा की हालत में था, क्या था, बुआब ने। चले जी, सर मैं एक इन्ना की सवाल फिर वजह यहाँ से पे पूछ लूँ, एक सवाल यहाँ पे पूछ लूँ। नहीं, अभी नहीं, सवाल लिखते रहे, आखिर में पूछेगा, वरना मैं उलझ जाऊंगा, सारा लेक्चर रह जाएगा। आज बहुत काम की चीजें मैंने ढूंढ के इसमें रखी हैं, अभी वो आई नहीं चल है, अभी ठीक तक तो वो ठीक है आई नहीं, वो सारी मिस हो जाएंगी आप लोगों से। जी सर। आपके 2 सवालों की वजह से वो सारा उड़ जाएगा। ठीक है सर, आप जारी रखो। इन्नल मुअल्लिमीनल मदरसते, आइए इसको खफीफ करें तो ये नून गया तो ये होगा इन्ना मुअल्लिमिल मुअल्लिम मदरसती। मदरसती मुकर्रिम जो है वो मुकर्रिमून। आ गया, आगे उसको जमा लिया तो क्या हुआ, क्योंकि मुअल्लिमीना जमा का लफ्ज था ना, तो इन्नल मुअल्लिमिल मदरसतिल मुकर्रिमून। अब मुकर्रिमून जो है ये मुझे बता रहा है वामू, ये तो जी रफा है। अब मैं जाता हूँ इसको सर इसका मदरसा की सेम, सर सेम सेम की इसका भी यही ना, इन्ना इन्ना यही है ने इसको कि ये जो नसब दी मुअल्लिमीन मुअल्लिमीना का, था ना, वो असल में तकदीरी रफा था। मुअल्लिमून था, मुअल्लिमून था, इन्ना की वजह से जो है वो नस्ब में गया तो मुअल्लिमीन हुआ, क्योंकि जमा की जो है नस्ब हालत क्या होते हैं, मुमिनून रफा और नस, ये नस बना इन्ना की वजह, अदरवाइज ये क्या है, मुअल्लिमून ही है, तो जी लिहाजा इसलिए इसकी यहाँ पे मुकर्रमून है। अब ये आपको एक बड़े काम की चीज आ गया, ये भी देख लीजिए एराब खफीफ कैसे करते हैं। किताबुन, इसका एराब रफा में खफीफ क्या क्या हो जाएगा, किताबू, नस में क्या होगा, किताबु। किताबा, जर में हो जाएगा किताबी। जन्नतुन, इसका जो है रफा में होगा जन्नतु, और नस में जन्नता, और जो है जर में जन्नती। अब आ गया आयातुन, इसका जो है खफीफ क्या होगा, आयातु, आयाती, आयाती। नहीं समझ आई, क्यों, सब में भी नस आयाती और जर, में भी वही क्यों, जमा के अंदर इसकी ये दोनों जमा हालतें मुकस्सर हैं। में सर होता है। अच्छा, उसके बाद है अबवाब। आप अपने सवाल लिखिए, अभी सवाल दरमियान में न करें, वरना मैं पटरी से उतर गया, सारे सवाल जवाब में लग गए, सब कुछ भूल जाऊंगा। अच्छा जी, आगे है अबवाब। अबवाब उनकी जो होगा क्या, अबवाबू, अबवाबा, अबवाबी, ये खफीफ हो गए। यानी ये तो थे सादा सादा अल्फाज के तनवीन वाले अल्फाज को खफीफ कैसे करते हैं। अगर वो हो वाहिद तो फिर तो आसान है, पेश जबर जेर से हो जाता है, मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। और अगर वो हो जमा का सीगा और खास तौर से मुअन्नस का हो या मुजक्कर को, जैसे आप अबवाब जो है मुजक्कर का है, उस सूरत में फिर क्या होता है, इनकी जो नस्र जर होती है वो एक ही हालत में आ जाती है। खास तौर से देखें, अबवाब, अबवाब, अबवाबी, और मुअन्नस में जो अब आयाती, आयाती, दोनों की हालत में। ये आपको खफीफ करने का तरीका। अगला देखें, अगर ये जो हो मुजक्कर और मुअन्नस जमा सालिम, तो इनका खफीफ कैसे करते हैं। किताबाने से क्या हो जाएगा, किताबा, किताबैने से किताबी, और जर में भी किताबी। किताबा, किताबी, किताबी क्या है, किताबाने, और किताबैने, किताबैने का खफीफ है। यदाने क्या होगा, यदा, यदैने से यदी, यदी, ये जो है नस और जर में दोनों में। इसी तरह देखिए बनूना, बनूना बेटे, उससे क्या होगा, नून गया, बनू, बनीना से क्या होगा, बनी, बनी, या था ना बनी इसराइल, बनी इसराइल, वो ये यहां से बन के गया, क्या, बनूना से नून उड़ा, और इसकी नस्ब जहालत बनीना थी वो बनी हो गया। क्या खफीफ करने का तरीका किसमें, जब जमा सालिम मुजक्कर मुअन्नस जो है वो आ रहे हो तो उनका आखिर का नून हटा देते हैं। अब ये जो है आपने क्या करना है, इनके खफीफ करके इनको जोड़ना है। अब्दुल अस्समीउ, अब्दू को जो है खफीफ करें क्या होगा, अब्दू हो जाएगा, अब्दुल समीउ, अब्दुल समी, क्या ये सही है, नारू जहन्नम। जी सर सही नहीं है। नहीं, ओ, गलत मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आगे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, मत दौड़ो, इसको पहले सही करो। अब्दुल जी समीउ,
کیا یہ صحیح ہے عبدالسمیع؟ نہیں سر غلط ہو گیا نا. جر آئے گی ہاں نا. ہاں جر آئے گی تو جر لائیں جر آئے گی. بنائیں کیا بنے گی؟ سمیع. عبدالسمیع تنوین ہٹا خفیف ہوا عبدالسمیع کس جر میں چلا گیا اس کے. اگلا دیکھیے نارن جہنم کیجئے اس کو خفیف. نار نارو نار نارو جہنمی. نارو جہنمی. اچھا رسولان اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ لا یعنی وہ رہ جائے گا الف چلا جائے نون چلا جائے گا. اخوان لوط اخوان لوط. اخوان لوطن دو ہے تو لو کیا بتایا کسی نے کچھ نہیں کہا تھا ہاں، کیا کہا دوبارہ کہیے. لوط آئے گا نا. اخوان خفیف کیسے ہوگا تنوین ہے صرف پیش ایک رہ جائے گا. اخوان پیش لوطی اخوان لوطی الف لام تو لگے گا نا کیونکہ لوط خود جو ہے مارتا ہے. نور السماوات والارض نور السماوات والارض. سماوات یعنی تنوین ہٹ کے ایک پیش رہ جائے. شہر رمضان شہر رمضان. شہر رمضان شہر رمضان رمضان ایک پیش رمضان کے کے ساتھ. نیچے نے ہاں سے مزرعۃ آخرت مزرعۃ حضرات الآخرتی مزرعۃ آخرتی. اچھا صاحبان السجن صاحبہ صاحبان السجن. صاحبہ السجنی صاحبان السجنی. اچھا اخوات یوسف اخوات یوسفی یوسفی. یوسف حالانکہ جو ہے غیر منصرف ہے یوسف یوسفا یوسفا لیکن جب یہ اسم مضاف کی حالت میں آتا ہے تو اسم کی زیر جیسے المساجد 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 سے المساجد ہی ہو جاتا ہے. ابراہیم و موسیٰ صحوف ابراہیمی و موسیٰ. و موسیٰ ہاں موسیٰ کے نیچے زیر. ابراہیم ہوگا اور ابراہیم ہوگا سر. ابراہیم ہوگا ابراہیم ابراہیم ہی رہے گا. جی. ابراہیم و موسیٰ. اچھا زید کی کتاب کتاب الزیدین اس کی کتاب کتاب ان دو کی کتاب کتابہما ان سب کی کتاب کتابہم اس ایک کی کتاب کتابہما ان دو کی کتاب کتابہما ان سب کی کتاب کتابہن تیری کتاب کتابوں کا تمہاری دو کی کتاب کتابکما تم سب کی کتاب کتابکم تیری کتاب کتابوں کی تمہاری دو مؤنث کی کتابکما تم سب مؤنث کی کتابکنا میری کتاب کتابی کتابکنا کتاب. یہ سب کیا ہے؟ ہاں جی یہ ضمائر ہے نا. مرکب اضافی گڈ ایکسلنٹ 10 آؤٹ آف 10. یہ سب مرکب اضافی ہیں ہاں جی. سب مرکب. کتاب کوئی الف لام تنوین نہیں ہے ساروں میں دیکھ لیں. اس کے ساتھ جو لفظ آ رہے ہیں سارے حالت جر میں چاہے ان پہ زیر ہیں جبر ہیں یا کیا تقدیری تقدیری یہ سارے اس وقت حالت جر میں ہیں. کتاب زیدین کتابہ زید کی جگہ ہو آ گیا اسی سے کتابہما کتابہم کتابہا کتاب. کیوں یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ بھی کیا مبنی ہوتے ہیں اس لیے یہ اپنی حالت عیسیٰ 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 موسیٰ موسیٰ کی طرح بدلتے نہیں ہیں حاذا 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 کی طرح رہتے ہیں. لیکن یہاں جب یہ مضاف الیہ بن جاتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسا اسم لگ جائے جس کے شروع میں الف لام تنوین نہ ہو تو تب یہ کیا ہے حالت جر میں ہوتے ہیں یہ تقدیری جر بن جاتے ہیں. اب یہ سب جر ہیں حالانکہ ان میں کوئی زیر نظر نہیں آ رہا مجھے تو نہیں آ رہا آپ کو کہیں ہاں کتابی میں آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ دیکھو یہ زیر لگا ہوا ہے باقی سب میں نہیں. تو یہ کیا ہے حالت جر میں ہے. جب یہ اسم سے جڑ کے آتے ہیں
تب یہ کیا ہو جاتے ہیں حالت جر میں تقدیری چل جاتا ہے. تقدیری کا مطلب ان کے لکھا ہوا ہے تقدیر میں, نظر چاہے بے شک ہوا ہے. جیسے وہ پیچھے ہم نے دیکھا آنے اونے زبر زیر آ رہا ہے, کہیں جمع میں کیا آ رہا ہے, زیر نظر ہی نہیں آ رہا, لیکن ہم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ ہے تو یہ حالت جر میں حالت جر. اسی طرح یہ ایک کام کی چیز تھی. آئیے اب دیکھیں حالت نصب اور کی ضمائر ہما اور ہم اور ہنہ کو جو ہے وہ کیا ہے بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ ان ضمائر سے پہلے اگر زیر آ جائے یا یا ساکن آ جائے تو انہیں جو ہے پھر ہما کی جگہ ہما, ہم کی جگہ ہم اور ہنہ کی جگہ ہنہ لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیے بی ہما بھی آئے نا, یعنی زیر کے ساتھ آ گیا تو یہ بی ہما کی جگہ بی ہما پڑھ جائے, بی ہم بی ہنہ علیہما علیہم علیہم. یہ ایک رول ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہما ہم ہنہ سے پہلے اگر زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو پھر یہ جو ہے کیا ہے ہما ہم اور ہنہ زیر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. آگے آگے یا ضمیر یا واحد متکلم کی ضمیر کو یا متکلم کہا جاتا ہے. ضمیر کے متعلق بھی چند اہم باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. یا متکلم اپنے ما قبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے, اسم اس کی یہ ڈیمانڈ پورا کرتا ہے. لہذا جب بھی مرکب اضافی میں یا متکلم استعمال ہو تو مرکب اضافی تینوں اعرابی حالت میں ایک ہی شکل اختیار کی ہوتا ہے. دیکھیں کتابو یا ملائی, یہ کہتا نہیں اس سے پہلے زیر آئے گا تو کیا ہوا کتاب. کتابہ تھا جب یا لائے اس نے کہا جی زیر لاؤ, ہم نے پھر اس کو کتابی کر دیا. کتابی یہ آلریڈی جر میں تھا, یا لائے تو یہ کتابی. اس کا مطلب ہوا کہ یا متکلم جو ہے اس سے پہلے اگر حالت نصب رفع یا جر آئے تو ان تینوں کی حالت ایک ہی بنتی ہے, کتابی کتابی کتابی. اس کو لے کے ایک ایکسیپشنل رکھتے ہیں یا متکلم, یعنی جملے میں مضاف میں اگر ہمیں کتابی کہیں نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے رفع نصب جر میں ہو سکتا ہے. فیصلہ جو ہے وہ کنٹیکسٹ کرے گا. یا متکلم کی طرح جب مثنی اور جمع مسلم مضاف ہو کر آتے ہیں تو یا متکلم پر زبر آتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن آ گئی. مثلا کتابن یا ملایا تو کتابہ زبر کے ساتھ آ گیا, حالانکہ یہاں کیا تھا کتابی آنا چاہیے تھا زیر. بنو یا آیا بنیا بنیا ہو گیا. اسی طرح یہ جو ہے حالت نصب میں کتابی تھا یا آیا کتابیہ بنی سے بنیا. یہ ہو سکتا ہے کب یا متکلم جب مثنی اور جمع سالم مضاف آئیں. یہ دیکھیں یہ بنو کیا جمع سالم ہے, بنی کے ساتھ جو ہے جب یہ ملیں گے تو کیا ہو جائے گا بنیا ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو بھی اس پر زبر آتی ہے, جیسے اسا تو یا جو ہے زیر نہیں لائے گا, اسا یا ہو جائے گا. اسی طرح اگر یا متکلم کو آگے ملا کر پڑھاتے ہیں ملائیں تب بھی زبر لے آتے ہیں, جیسے ربی سے ربی اللہ یا کو اللہ سے ملاتے ہیں, اور زبر دیے بغیر بھی آگے پڑھایا جاتا ہے, جیسے ینالو عہد الظالمین, یعنی یا کے اوپر زبر لائے بغیر ملا کا جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. خط کشیدہ لفظ کی جگہ مناسب ضمیر کے استعمال کریں. بیت زیدین کی جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں, زید کی جگہ ہو ہوگا تو بیت ہو ہو گیا. باب المسجد کی جگہ کیا ہوگا بابو, مسجد غیر ہے. کتاب و حامدن و محمودن کی جگہ کیا کریں گے ضمیر لائیں, بابو ہوں دو ہیں کتاب و اچھا ہما ہما. کتاب و ہم جو ہے وہ جمع کے لیے یہ دو ہیں تو یہ ہما آئے گا. سیغے اس طرح آتے ہیں ہوا ہم ہما ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا آنا نانو. یہ اس طرح ہے ضمائر, تو لہٰذا یہ دو ہیں تو آئیں گے ہما آ جائے گا کتاب و ہما. اچھا بیت المسلمین کیا آ جائے گا یا بھائی تو ہم آ جائے گا. جی بیتہم جمع کا. مسلمان یہاں موجود تو نہیں ہے, یہ اور بات ہے کہ ہم سب بھی مسلمان ہیں. آیات اللہ جی ضمیر لائیں آیاتہ آیتہ اس کی آیت یعنی اللہ. ابواب المسجد
अबाबुहु यानी मस्जिद का जिक्र चल रहा था, आगे आगे उसके दरवाजे। अच्छा, उसी तरह बैतु बैतुहुम। हामिदु ज़ैनबु व मरियम। बैतुहुम अब दो हुमा। तो मुअन्नस है, एक सिस्टर, उसने उस्ताद ने बड़ी उस्तादी दिखाई है। बैतुहुमा। बैत नहीं नहीं हुमा तो नहीं आएगा। वो किधर गया? वो जो हामिद साहब है उसको किधर ले जाऊं? ये उसकी भी बाप तो कोई जमीर आएगी ना। बैतुहु व हुमा, वाह आया हुआ है ऑलरेडी। आप वाह के जरिए जो है उन दोनों मुअन्नस का जो है जमा का सीगा ले आए और मुज़क्कर का वाहिद ले आए। बैतुहु व हुमा, हुमा जो है दोनों मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, दो के लिए आता है सीगा। आगे देखें, खज़ाइनु समावाति वल अर्दी, खज़ाइनु हुमा, दो का सीगा है। हुमा आसमान और जमीन दो चीजें, तो हुमा। अब जहां आप कह सकते हैं ये मुअन्नस मुज़क्कर, ओ भाई जब बता रहे हैं तस्निया जो है सीगा इनका यही है, हुवा हुमा हुम या हुमा हुन्ना, दोनों के लिए मुअन्नस मुज़क्कर हुमा लगा दें, दोनों मुअन्नस हैं चाहे मुज़क्कर हैं, वो तो जब कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो फिर हम फैसला करेंगे। अच्छा, ये सियारतु हज़रत फातिमा, ये वाव जो है इसका करें समावातु वल अर्ज़, यानी सियारतु फातिमा काम पढ़ते हैं ना, आया होता रब्बुआ, तो ये उसका आता है। अल्लाह खैर ही करे। चलें कुछ ना कुछ तो की तरफ जाए, बाकी चीजों को हम ये छोटे जाए। ये अब आपको कुछ समझ आ गई होगी। आवाज आ रही है? सर क्या आपको आवाज आ जिससे रही है, पहले- स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आवाज स्क्रीन आ में रही शेयर है। करता हूँ, ड्रॉप हो गई है तो ये बुरी अभी है। आ गई है, आ गई। इसमें मेरा ज्यादा कसूर है या कंपनी का है? आगे देखें, मदरसातुल बनाती, जी करें इसका। बनाती, ये तो जमा है ना। जी बदरा मदरसा हुमा। बना तो हुन्ना, मुअन्नस की हुन्ना, जमा हुन्ना। क्या है? हुन्ना वो हिया हुमा हुन्ना, हुन्ना आएगा, मदरस यानी मदरसा मुअन्नस का जो है मदरसा। तो इस तरीके से आपने जो है ये इसम जो है उनको हटा के जमीर लगा लेनी है, ताकि आपको पता चले कैसे। आइए अब मश्क करते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। अल तलमीजु बाबू फसीलतुल अतिफलु महफिजतुल इल्मुल जम्मतुल हदीदुल यौमुल बिकारू। वो कहता है इनमें से आप जो है मुदाफ और मुदाफल है, यानी दो मिला के दो दो लफ्ज को इसे ढूंढे और उन्हें मिला के बनाए। मैं आपको एक मिसाल दिखा देता हूँ। ये देखें, बाबुल बैती, इसमें एक लफ्ज बाब दिया हुआ था ना, और एक बैत कहीं दिया हुआ था, मैंने उन दोनों को मिलाया बाबुल बैत। इस तरह आप कुछ और बनाइए, जैसे यौमुल जुम्मा, संदूकुल हदीद, हदीद कहते हैं इस लोहे को, लोहे का। फदीलतुल इल्म, बकाउल तुफ, बच्चे की चीखो पुकार, रोना धोना। वरना फिर मैं आपको करा देता हूँ। पहला जुमला माउल बहरी, माउल बहरी का है समुंदर का पानी। अगला है हयातुल इंसान, तर्जमा करें तीर चलाएं। इंसान, इंसान की इंसान जिंदगी। की जिंदगी, इंसान की जिंदगी। अगला देखें, इताअतुल अंबिया, तीर चलाएं। हाँ जी, नबी पाक नबियों अंबिया अंबिया की अताअत। अलैहिस्सलाम की की इताअत। फरमाबरदारी। अगला है यौमुल ईद, तीर चलाएं। ईद का दिन। आगे देखें, साकनुल जन्नती, क्या बात है। जन्नत के रहने वाले। जन्नत के मकीन, जन्नत के रहने वाले। आगे आगे देखें, सैरुल कतारीन, कतारीन कहते हैं ट्रेनों को, सैर रफ्तार, तो क्या है दोनों ट्रेनों की रफ्तार। उसके बाद है बैरुल जमजम, जमजम का कुआं। कुआं। जमजम का ज़ुल कुआं। कमरी, जुल कमरी, कमर चांद को चांद कहते हैं की ज़ुल रोशनी। चांद की रोशनी। जज़ाउल मोमिनीन, तीर चलाएं। मोमिन का बदला, मोमनों का बदला, जजा बदला। हाँ,
हुस्न शजरी, हुस्न शजरी दरख्त की टहनी। अब अरबी बनाइए, वालदैन की अतात, वालदैन तीर चलाएं, इल्म की तलब तीर चलाएं, तलबुल तलब किताब के 2 सबक तीर चलाएं, दरसताने ताने किताब तबुन दरसत किताबिन, दरसताने बनता है, नून जो है मुदाफ बनने की वजह से ड्रॉप हो जाएगा, हल्का होगा, दरअसल किताब ही हो जाएगा। अगला देखिए, खुदा का रसूल तीर चलाएं, रसूल रसूल खुदा रसूल गाय का दूध, दूध को लबन कहते हैं, गाय को बकर को तीर चलाएं, हलीब बकरी और बकरी भी कहते हैं, लेकिन पुरानी अरबी में ये लबन ही चल रहा है, तो अभी तक लबन ही रहने दें इसे। लबन खालिश तो होगा ना, कम से कम आज का दूध तो वैसे ना खालिश होता है, हलीब ना खालिश। आपको पता है एक बड़ी काम जो हलीब असली नहीं होता, बनावटी दूध। लबनुल बकरा यानी गाय का दूध। आइए, तमाम जहानों का रब तीर चलाएं, रब्बुल आलमीन बकरी का गोश्त, लहमुश लहमुश फरीद की 2 कापियां, कुर्रसतुल फरीदी, तालिब इल्म का नाम, इस्मुल तालिबी, अल्लाह का डर क्या है, मुहब्बतुल्लाह भी कह सकते हैं। इदाफ किसे कहते हैं, आपको कोई पता चला? इदाफ क्या होता है? इदाफत किसे कहते हैं? मुदाफ और मुदाफ अलैह की तारीफ करते हैं। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? मुरक्कब इजाफी बनाने का कायदा क्या है? मुदाफ अलैह पर क्या हरकत आती है? इजाफत किसे कहते हैं? इजाफत के मानी है निस्बत देना, इजाफा करना। मुदाफ और मुदाफ अलैह की तारीफ क्या है? मुदाफ वो होता है जिस इस्म को किसी से निस्बत दी जाए, मुदाफ अलैह वो होता है जिस इस्म की तरफ निस्बत दी जाए। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? कम अज कम 2 अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाए या एक के साथ दूसरे का ताल्लुक हो, तो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे ज़ैद की किताब। बनाने का तरीका क्या है? मुरक्कब इजाफी के दोनों अज़्दा मुदाफ और मुदाफ अलैह क़वाइद के मुताबिक बनते हैं, यानी मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और जो है तन्वीन नहीं होती, और मुदाफ का जो है एराब हल्का होता है, और मुदाफ अलैह के नीचे क्या हरकत आती है? ज़ेर की आती है, हमेशा जो है ज़ेर होता है। अब है दोहराई। ये काम की स्लाइडें हैं, इसको आप तवज्जो दीजिए, टाइम कम है, बहुत तेजी से मैं जाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा है। अब तक हमने जितनी तारीफें पढ़ी थी उनमें सबसे कंप्लीट तारीफ ये है, 2 इस्म या इस्म और ज़मीर का ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें ये एक इस्म दूसरे इस्म या ज़मीर से निस्बत, ताल्लुक या मलकियत बताता है। ये तारीफ और कहीं मुझे नहीं मिली, ये वाहिद तारीफ है जो कंप्लीट है। जैसे रसूलुल्लाह है, अल्लाह का रसूल मुदाफ अलैह और मुदाफ है, इनके दरमियान में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? ये देखें, का, के, की, को, और उसके साथ जो है क्या आता है? रा, रे, री, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, इस तरह का तर्जुमा आएगा। फिर है इसकी मिसालें, ये हमने देख ली थी। ये नीचे वाली अहम है, बैतुना, ये मुदाफ मुदाफ है, क्यों? ज़मीर आई है, ये अभी हमने ज़मीरें जोड़ी थी ना नामों की जगह, ये इस्म की जगह पे है। मुरक्कब इजाफी के 2 अज़्ज़ा होते हैं, पहला इस्म होता है जिसको निस्बत देते हैं और मुदाफ होता है, दूसरा इस्म जो है या तो इस्म होता है या ज़मीर होता है जो मुदाफ इलैह कहलाता है और जो हमेशा हालत जर में होता है, चाहे उस पर जर की लामत नजर ना आ रही हो। मुरक्कब इजाफी के इस्तेमालात क्या है? ये बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होता है, मफ़ूल इस्तेमाल होता है, मुब्तदा इस्तेमाल होता है, खबर के होता है, और जार व मजरूर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बड़ी हैरत की बात। पढ़ने के आसानी के लिए हम जो है हिम को जो है वो तब्दील करते हैं, ये भी आपने देख लिया। जैसे कलूबो हम की जगह कलूबो हिम पढ़ा जाएगा, और इसी तरह जो है इसका खफीफ कैसे करते हैं? तस्निया और जमा में नून जो है आखिरी गिरा देते हैं, जैसे अलबिनतान से जो है बिन्नता हो गया, अलबिन्नतैन से जो है बिन्नती हो गया। एक और चीज जो अभी तक आपने नहीं देखी थी, अगर किसी लफ्ज के आखिर में गोलता आ रही हो मुदाफ बनाते हुए, वो गोलता खुल जाती है। जैसे इमरातु नूह हो गया, और कहीं ये नहीं भी खुलती है। इसी तरह तस्नी और जो है ना वो जमा की हमने देख लिया। मुरक्कब इजाफी के कायद ये थे कि अलिफ लाम नहीं आता मुदाफ पे,
مضاف الیہ پہ آ سکتا ہے، تنوین نہیں آتی مضاف پہ تنوین آ سکتی ہے، کوئی بھی اعرابی حالت ہو سکتی ہے مضاف کی، رفع نصب جر، لیکن مضاف علیہ ہمیشہ حالت مجرور ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ مرکب اضافی، یہ ہم نے دیکھ لیا، مرکب اضافی میں جو ہے یہ بھی مثالیں دیکھ لی۔ ہاں یہ ایک چیز ہے نہیں بات، جب یہ لفظ بعد آتا ہے نا یہ بطور اسم آتا ہے، بعد الطلابی، بعد الطلابی یعنی بعض طالب علم، لیکن جب ہم کہتے ہیں بعد الکتابی تو اس کا مطلب ہے کتاب کا کچھ حصہ، اور جب کہیں کل الطلابی تمام طالب علم، اور اگر کہیں کل طالب تو اس کا مطلب ہے ہر ایک طالب علم یا ایک، اور اگر کہتے ہیں کل طلابی اس کا مطلب ہے پوری کتاب، بعض الطلاب بعض طالب علم، بعض الکتاب کتاب کا کچھ حصہ۔ پھر یہ معنی اور لفظی میں نے یہ ایڈوانس لیول کے ہیں، اس کو ہم اتنا زیادہ نہیں کریں گے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں مضاف علیہ جو ہے وہ ضمیر کی حالت میں واحدہ، وحدک، لبیک، صادق آتا ہے، اور اس میں ظاہر اور ضمیر کی حالت میں غیر، کل، بعد، یا، کلا، لدی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مضاف علیہ جو ہے ذو، ذات، علو، یہ بھی ایڈوانس لیول کی بات ہے، اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ ہاں یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ کام کی بات ہے۔ جملہ فعلیہ میں مرکب اضافی بطور فاعل آتا ہے، فعل آئے گا اس کے ساتھ مضاف آئے گا، جیسے رسول اللہ، فاعل ہے، فاعل کیا ہوتا ہے رفع کی حالت میں، رسول اللہ رسول پہ رفع کیا۔ جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا ہو سکتا ہے، یعنی مرکب اضافی ایز اے مبتدا آ سکتا ہے، مبتدا ہوگا تو رفع میں ہوتا ہے ہمیشہ، دیکھیں رسول اللہ ہے اس میں، جار مجرور بھی آ سکتا ہے، جیسے من رسول اللہ، من کیا ہے حرف جار ہے، یہ آگے پورا مضاف جو ہے اس کا کیا ہے جر بن گیا رسول اللہ، تو رسول جو ہے وہ من کی وجہ سے کیا ہو گیا زیر میں چل گیا، من رسول اللہ رسول اللہ۔ اور آگے دیکھیں یہ اس میں جملہ فعلیہ میں مفعول کے طور پر بھی آ سکتا ہے، نیچے دیکھیں فعل، فاعل اور مفعول، مفعول جب آئے گا مفعول پہ زبر ہوتی ہے تو یہاں کیا رسول اللہ یعنی نصب کی حالت میں۔ مبتدا کے ساتھ خبر بھی آ سکتا ہے، خبر جو ہے وہ عام طور پہ خبر جو ہے وہ رفع ہوتی ہے، تو دیکھیں رسول اللہ ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا مرکب اضافی کیسے آ سکتا ہے، فاعل کے طور پر آ سکتا ہے، مبتدا کے طور پہ آ سکتا ہے، اور جو ہے مفعول کے طور پہ آ سکتا ہے، اور خبر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اور جار مجرور کے طور پہ۔ یہ قرآن سے کچھ لیے گئے نمونے تھے، انہیں آپ ویسے دیکھ لیے، رب العالمین، مالک یوم الدین، یہ سب یہ ہیں، اسی طرح کل شیء ملک السماوات والارض من ربهم علی قلوبہم، یا بآیات اللہ عن سبیلہ دینکم، کل شیء ملک السماوات والارض، عذاب النار، یہ ساری مثالیں تھیں۔ یا متکلم کے یہ قانون ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ہاں یہ کام کیا۔ اگر مضاف کی صفت آ جائے تو کیا ہوتا ہے، مضاف کی صفت جو ہے وہ مضاف کے مطابق ہوگی، جیسے بیت و حامد الکبیری، بیت جو ہے وہ کیا ہے رفع میں، یہ بھی رفع میں، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اور اگر یہ جو ہے زیادہ آئے، زیادہ سے مراد ہے دو آ جائیں، جیسے یہ بیت و حامد الطویل الکبیر، تو یہ ہم نے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون کیا ہے۔ حامد جو ہے وہ جر میں، الطویل تو یہ جر اس کا، اور پھر یہ حامد اس کے نزدیک ہے، لہٰذا یہ اس کی صفت ہے۔ کبیر جو ہے رفع ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، لمبے حامد کا بڑا گھر۔ یہ اور بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں باب البیت حامد الطویل الکبیر العبد، تین آگے، تین جو ہے مرکب آگے۔ پہلا مرکب درمیان میں کیا ہے، حامد الطویل، یہ اس کے قریب کی پہلے اس کو ملے، پھر دوسری جو ہوگی یہ اس سے یہاں جو اس سے پہلے ہوگا اس کی ہوگی، اور یہ جو ہوگی یہ اس سے سب سے آخر کی، یعنی آخری اور پہلے جو ہے آپس میں ہوں گے، پھر درمیان کی دو، تو ترجمہ کیا ہوگا، لمبے حامد کے بڑے گھر کا سفید دروازہ۔ دس واز دا کمپلیکیٹڈ۔ تو خلاصہ یہ ہے مرکبات جو ہے وہ ناقص اور تام ہو سکتے ہیں، ناقص میں توصیفی، اضافی، اشاری، جاری ہوتے ہیں، لیکن اس میں دو کا اضافہ کر لیجئے، عطفی اور عددی۔ پھر جو ہے اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا، اور کتاب اللہ، باب المسجد، رب العالمین، یہ ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی حرف پہ زبر ہو تو اسے فتح کہتے ہیں، اس حرف والے لفظ کو کہتے ہیں مفتوح،
اور اگر وہی حرکت تنوین جو ہے آخر میں ہو تو وہ نصب ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں منصوب، اور اگر پیش ہو تو اسے کہتے ہیں دمہ، اور جس پہ اسے مضموم، اور اگر یہ جو ہے وہ اس پہ ہو اعراب کی حالت میں پھر اسے کہتے ہیں رفع، اور اسے کہتے ہیں لفظ کو مرفوع، اگر زیر ہو تو اسے کہتے ہیں کسرہ، اور اس لفظ کو کہتے ہیں یہ مقصور ہے، اور اگر اعراب کی حالت میں یہی زیر ہو تو اسے کہتے ہیں جر، اور اس کے کلمے کو کہتے ہیں مجرور، اور اگر سکون ہو تو یہ جو ہے اگر کسی عام لفظ پہ تو اسے ساکن کہیں گے، اور اگر یہ جو ہے اعراب کی شکل میں سکون ہے تو اسے کہیں گے جزم، اور اسے کہیں گے مجزوم، اور اگر تنوین آ جائے تو دو پیش دو زبر دو زیر جس حرف میں اسے کہتے ہیں منون، اور اگر یہ آئے اعراب پہ پھر وہ جو ہے اگر دو پیش ہیں تو مرفوع ہوگا، دو زبروں تو منصوب ہوگا، دو زبروں تو مجرور ہوگا۔ یہ دیکھیے حرکات، یہ تھوڑی سی اصطلاحات ہیں، ان کو دہرا لیجیے گا، یہ آپ کے کسی لیول پہ کام آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔